انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اپنے ارد گرد اپنے رشتوں کا، اپنے اپنوں کا جال دیکھتا ہے۔ سبھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انسان آیا تو اپنے خالق کے پاس سے، بھیجنے والا بھی کون، پیدا کرنے والا بھی کون؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ انسان دنیا میں آتے ہی اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا، رشتوں کو نبھاتے نبھاتے اپنے خالق سے دور ہو گیا۔ پھر ایسا وقت آ گیا کہ انہی رشتوں نے اسے دھوکے دینے شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ سب کا ساتھ چھوٹ گیا۔ بیٹی کو ہی دیکھ لو، جب ماں باپ بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں تو وہ رخصت ہو کر شوہر کے گھر آ جاتی ہے، جہاں کوئی بھی اس کا اپنا نہیں ہوتا، اور جن کو وہ اپنا بنا کر آتی ہے وہ اپنے بنتے نہیں۔ شوہر کی باتیں سنتی رہے، ضبط کرتی رہے تو ٹھیک، نہ سنے تو وہی شوہر بازو پکڑ کے گھر سے نکال دیتا ہے۔ آخری امید وہ اپنی اولاد سے لگاتی ہے، اولاد کے منہ میں نوالے ڈال ڈال کر، چولہے کے آگے جل سڑ کر، اپنے سینے سے لگا کر وہ انہیں پالتی ہے۔ لیکن پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اولاد بھی جوان ہو کر اپنی اپنی دنیا بسا لیتی ہے۔ جب اولاد کے ہاتھوں انسان نظر انداز ہوتا ہے نا، تو پھر اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رب یاد آتا ہے۔ اس وقت یاد آیا جب ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ چلو شکر ہے یاد تو آیا، اگر اسی طرح موت ہو جاتی پھر کیا بنتا؟ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو آخری ٹھکانہ بھی اسی رب کے پاس ہے۔ مرنے کے بعد تو ان ماں باپ، شوہر، بچوں، رشتہ داروں نے ہمیں اپنے پاس بھی نہیں رکھنا۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ جن رشتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم اپنے اصل مالک، اصل خیر خواہ کو بھول گئے، وہی ہمارا آخری اور ہمیشہ کا محافظ ہے۔ باقی سب رشتے کھوکھلے اور فانی ہیں۔